کبھی ہمارے کسی سیاستدان کو، نواز شریف کو، بے نظیر بھٹو شہید کو، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، اور اللہ بھلا کرے عمران خان کو، زرداری کو، اور شہباز شریف کو، اور کون رہ گیا، بلاول بھٹو کو، کبھی دیکھا کہ ووٹ لینے کے لیے یہ کہا کہ انڈیا مرد آباد؟ کبھی دیکھا؟ ہمارے ہاں انڈیا کی دشمنی پہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا، انڈیا میں ووٹ ملتا پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا کے ہے۔ تو شدت پسند پاکستانی ہوئے، انڈیا ہوا، انڈیا شدت پسند ہوا۔ آپ کو پاکستان دشمنی وہاں نکالنی ہے، پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مرد آباد کے پاس۔ ہم نے اس جنگ میں بھی انڈیا کی مخالفت نہیں کی ہے، جنگ میں بھی مودی کی مخالفت کی ہے۔ بارڈر پہ جا کے میں نے کہا ہماری انڈیا سے دشمنی نہیں ہے، ہماری انڈیا کے ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، مسلمانوں سے، سکھوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اور یہ ایک مذہبی اسکالر بول رہا ہے، مذہبی اسکالر جس کو آپ کہتے ہو یہاں شدت پسندی ہے، وہ اتنی بیلنس بیان کر رہا ہے کہ جنگ کے حالات میں بھی وہ کہہ رہا ہے ہماری حکومت، ہماری دشمنی صرف مودی سے ہے۔ اور آپ انڈیا میں جا کے دیکھ لو، اویسی کو دیکھ لو جو مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ بنتا ہے، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد نعرے لگا رہا ہے وہ بیٹھ کے۔ ساڑی میں نماز ہو جاتی ہے۔ ساڑی اگر پورے جسم کو ڈھانپ لے اچھی طریقے سے، جسم کھلا بناؤ اور اتنی ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جسم کے پورے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، تو پھر ساڑی میں نماز ہو جائے گی۔ اصل مقصد ہے پوری باڈی کو ڈھانپنا۔ نماز میں عورت کا صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں بس۔ ذکر کس وقت کیا جائے؟ ذکر کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، جب چاہیں ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، پہلو کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں چلتے، بیٹھتے، سوتے، لیٹتے ہوئے، ہر وقت کرتے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے ذکر کریں۔ البتہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک فجر کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا، ایک عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ بکرۃ و اصیلا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی، تو ان اوقات میں تسبیح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ صحیح حدیث کی مخالفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کو پتا ہے انڈین گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے چھوڑے گی نہیں آپ کو، وہاں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ انڈیا ہوا۔ تو دھرو راٹھی صاحب کائنڈلی اب آپ ایک اور کلپ بنائیں، آپ بولیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سب چیزیں تو میں بیان کرنا بھول ہی گیا تھا، پھر میں مانوں گا کہ آپ کے تجزیے اور آپ جو اینالائز کرتے ہیں اور جو ریسرچ کرتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ گائے کا گوشت کھانے پر گاؤں والوں پر حملے کرنا، یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ انڈیا میں۔ زبردستی جے شری رام کے ہلوانا، کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آج بھی ہیں، جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوانا، خواتین سے نقاب اتروانا، بابری مسجد پر حملے۔ ابھی ایک نیا ایشو چل رہا ہے انڈیا میں، وقف املاک پر قبضے، جس کو انگریز نے نہیں چھیڑا۔ انڈیا میں بہت ساری املاک ایسی ہیں جو لوگوں نے وقف کی ہیں کہ دینی مدارس اور مسجدوں کے لیے۔ ایسی وقف املاک امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں، وہاں کی گورنمنٹ نہیں چھیڑتی۔ کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں چرچ کے لیے، کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مندر کے لیے، کہ ان کی جو ارننگ ہوگی مندر میں جائے گی، ان کی جو ارننگ ہوگی چرچ میں جائے گی۔ اسی طرح کچھ عمارتیں وقف ہوتی ہیں مدرسوں اور مسجدوں کے لیے۔ مودی سرکار نے وہ تمام وقف جو املاک ہیں وہ کس کے قبضے میں لے لیے ہیں؟ یہ کام انڈیا کر رہا ہے بھائی، پاکستان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ کسی مندر کے لیے کوئی وقف عمارت ہو جس کی ارننگ مندر کو جاتی ہے اور پاکستان گورنمنٹ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہو۔ تو شدت پسند پاکستان ہوا